اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب لوگوں یا امیر لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ان کی کچھ عادتیں ہیں جو آپ کو اپنانی پڑیں گی۔ یہ 5 عادتیں ان کی مارننگ روٹین کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو آپ بھی ان کی طرح جو ہے نا امیر، کبیر اور کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ کی صبح کے اٹھنے کے 20 منٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 5 اسٹیپ میں سے آپ نے پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ اٹھ کے اپنے جو ٹاپ 3 گولز ہیں نا، جو اپنی زندگی کے 3 آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر ان کے بارے میں یونیورس سے، اللہ میاں سے اور اللہ میاں سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں ایسے وسائل پیدا کرے یا ایسے لوگ آپ کی زندگی میں لائیں یا ایسی اپرچونیٹیز، ایسے مواقع آپ کی زندگی میں آئیں کہ وہ آپ اپنی زندگی میں آرام سے اس گول کو، اس چیز کو اچیو کر سکیں۔ سیکنڈ، آپ نے اپنا بیڈ بنانا ہے جس پہ آپ سو کے اٹھیں۔ اگر اسی طرح وہ چیزیں پھیلی رہیں گی تو آپ کا بار بار دیکھ کے دوبارہ اس کاؤچ پہ لیٹنے کا دل جائے گا۔ تو بیڈ کو سیٹ کر دیں، چادر کو اچھی طرح جو ہے سیٹ کریں، تکیے کو ان کی جگہ پہ رکھیں، بلینکٹ وغیرہ فولڈ کر کے رکھ دیں۔ تھرڈ جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا سا گلاس پانی کا بھر کے پینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہماری باڈی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری باڈی جو ہے نا بہت اچھی طرح ہائیڈریٹ ہو جائے گی۔ فورتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی میسیو ایکشن کرنا ہے، کوئی ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، گھر کے صحن میں ہی تھوڑی بہت جمپ لگانا شروع کر دیں، اچھا خاصا جو ہے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایک دم سے، آپ کے دماغ تک جو ہے نا بلڈ کا فلو بڑھنے لگ جاتا ہے۔ میرا تو یہ ہے کہ اگر میں زیادہ جو ہے واک شاک نہیں کر سکتی تو جس پرینگ میٹ پہ مطلب نماز پہ میں نماز پڑھتی ہوں نا، اسی پہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے میڈیٹیشن کر لیں یا یوگا کر لیں۔ یوگا سے بھی آپ کے جو ہے نا بہت زیادہ اندر جو ہے نا ایک اسٹریس فری ہو جاتے ہیں آپ، اور ایکٹیونیس آپ کے اندر فیل ہوتی ہے۔ اب جی آپ نے دعا بھی کر لی، باڈی کو بھی ہائیڈریٹ کر لیا اور آپ سپر ایکٹیو بھی ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک جرنل لینا ہے اور اس کے ایک پیج پہ آپ نے وہ 3 کام لکھنے ہیں جو آج کے دن میں آپ نے کرنے ہیں۔ وہ 3 گول آج اپنے سیٹ کرنے ہیں۔ سپوز کہ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ آج جو ہے ویڈیو بنانی ہے، اس کو کس ٹائم ایڈٹ کرنا ہے اور کس ٹائم جو ہے نا پبلک کر لینا ہے۔ یا آپ کوئی اور کام کرتے ہیں یا آپ صرف سمپلی ہاؤس وائف ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج آپ نے کیا ایسا اچھا کام کرنا ہے، یا بچوں کو کون سی اچھی 3 ایسی ہیبٹس سکھانی ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اگر 5 اسٹیپ آپ کچھ دن ہی فالو کر لیں گے نا تو لٹرلی یہ گیم چینجر ہے۔ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اپنی زندگی جو بے مقصد سی لگنے لگ جاتی ہے نا کبھی کبھار، اس کا ایک مقصد مل جائے گا۔ روز اپنے آپ کو امپورٹنس ملنے لگ جائے گی کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، اور آج جب وہ یہ آج والا آپ کام کر لو گے نا، اس کے بعد آپ کو جو سیٹسفیکشن ملے گی نا وہ الگ ہی لیول کی ہوگی۔ اور جو لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جب وہ دن کا گول بنا کے کام کریں گے نا تو وہ ضرور سکسیس پائیں گے، کیونکہ کبھی بھی کہتے ہیں نا کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، صرف یقین کے ساتھ اور دل لگا کے اگر کام کیا ہونا تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ السلام علیکم گائز، میرا نام بیرت ہے، میں تارنا شیئر کریں گے یا اپنی کچن روٹین۔ آج آ رہے تھے کچھ گیسٹ، تو بس جی پہلے میں نے سیخ کباب بنائے ہیں جس کے ساری جو انگریڈینٹس ہیں نا میں نے اوپر مینشن کر دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے میٹھے میں آج بنائی تھی کھیر، جو کہ میں نے سیمبل کر کے اس کے باؤل میں رکھ دی ہے فریج میں، اور میں یہ شنواری کڑھائی بنا رہی ہوں۔ یہ جو میری شنواری کڑھائی ہے نا، ایک بار آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ کے مہمان بھی آپ کے فین ہو جائیں گے۔ بہت مزے کی آدھے گھنٹے میں سمپل سے انگریڈینٹس گھر میں جو موجود ہوتے ہیں نا ان انگریڈینٹ سے یہ بن جائے گی، اور لٹرلی جس طرح ہائی وے سٹائل کڑھائی ہوتی ہے نا، یا آپ ہائی وے پہ جا کے بڑے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھاتے ہو، اس سے بھی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ دوسری طرف کڑھائی کو میں نے دے دیا تھا دم، اور سیخ کباب جو ہے نا میں نے نان اسٹک آپ نے پین لینا ہے، یا کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے نا فرائی پین ہے، اس کے اندر 2 سے 3 چمچ آپ نے آئل ڈالنا ہے، اور بالکل ہلکی جو دم والی آنچ ہوتی ہے نا ان پہ آپ نے ان کبابوں کو چاروں طرف سے سیک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں طرف سے جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو یہ آپ کے کباب ہو جائیں گے تیار۔ آپ چاہیں تو کوئی فلیٹ چمچے کی بیک سائڈ لے کے بھی ان کو جو ہے شیپ دے سکتے ہیں، چاہے تو میں نے اسٹرا کا استعمال کیا، اسٹرا سے بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ کی مدد سے جو ہے آپ لمبے لمبے سے سیخ کباب کی شیپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو آپ کو چاہیے کہ سارے کباب ایک جیسے ہوں تو شاپر کی مدد سے، جو میں نے میک اینڈ فریز آئٹمس والی ویڈیو تھی نا اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پولیتھین کی مدد سے آپ سیخ کباب کو بہت اچھی سی جو ہے نا شیپ دے سکتے ہیں، تو آپ اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، تو وہ بالکل ایک جیسی شیپ بنتی ہے جب آپ پولیتھین سے نا ان کو بناتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں صرف 2 سے 3 چمچ آئل میں نے یہ بن جائے گا. جہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ چپک رہے ہیں وہاں میں 1 چمچ اور آئل ایڈ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں چاروں طرف سے جب اس کا براؤن سا کلر آ جائے گا نا تب میں اسے اتار کے رکھ دوں گی. آپ اسے چاہے چاولوں کے ساتھ سرو کریں, چاہے اسٹارٹر کے طور پہ سرو کریں, یا چاہے کسی سبزیوں کے ساتھ سرو کریں, مطلب کہ را سیلڈ کے ساتھ, تب بھی یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں. تو اب شامی کباب کی تو بہت حد تک چھٹی ہو گئی ہے, اب سیخ کباب کی باری آئی ہوئی ہے. یعنی جو مکس ویجیٹیبل کٹلیٹس ہیں وہ اکثر مہمانوں کے آنے پہ اب بن رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جی میں نے ویسے ایسے سیلڈ بنانی نہیں تھی, تو میں نے تھوڑی سی شملہ مرچ, گاجریں اور بند گوبھی, پیاز کو ہلکا سا اسی آئل میں نا سوتے کر لیا, ہلکا سا صرف. اگر میں را رکھتی تو ایک عجیب سا نا اس کا اروما آ جانا تھا, کیونکہ اوپر سے میں نے اس کو ڈھکنا تھا تو وہ کبابوں میں بھی شامل ہو جاتا. تو ہلکا سا اس کو سوتے کرنے سے یہ ہوا کہ اس کا جو اروما ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ سیگی سی بھی نہیں ہوں گی. اور اوپر سے میں اس کو فوائل سے پیک کر دوں گی تاکہ کباب جو ہیں ایز اٹ از گرم رہیں ہمارے مہمانوں کے آنے تک. اور میں اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ سمپل سا سبزیوں کا نا پلاؤ بنا رہی ہوں. ان کبابوں کے ساتھ آپ مٹروں والا پلاؤ یا مکس ویجیٹیبل پلاؤ یا فرائیڈ رائس بھی اگر آپ سرو کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں, یا سمپل زیرے والے چاول بھی. تو میں جو ہوں مکس ویجیٹیبل جو ہے نا پلاؤ بنا رہی ہوں, میں فرائیڈ رائس کی طرف نہیں آئی, صرف میں نے سمپل سا پلاؤ بنایا جس کے لیے میں نے 1 عدد پیاز لیا ہے, اس کو جو ہے آدھا کپ آئل میں براؤن کر لیا ہے. جب وہ براؤن ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا ساری مکس سبزیاں جس میں شملہ مرچ ہے, بند گوبھی ہے اور گاجر ہے, ان سب کو جولین کاٹ کے نہ ڈال دیا. ہلکا سا میں جو ہے اس کو فرائی کروں گی. اس کے اندر میں جو میرے پاس 2 گلاس چاول تھے تو 2 چمچ جو ہے نا 2 ٹی اسپون میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی. 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے, اور 3 سے 4 عدد میں اس کے اندر جو ہے نا ہری مرچیں ڈالوں گی. تقریباً 3 سے 4 عدد. اگر ہم بالکل پھیکے نہیں کھاتے تو 4 سے 5 ڈال دیجیے گا, اگر نارمل کھاتے ہیں تو 3 سے 4 بہت ہوں گی. تو اس کو میں نے بس تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. پھر اس کے اندر میں 2 ٹیبل اسپون جو ہے سویا ساس ڈالوں گی, اور 2 ٹیبل اسپون ہی میں اس کے اندر جو ہے چلی ساس ڈالوں گی. ان سب کو میں اچھا سا فرائی کر کے 5 منٹ کے بعد اس کے اندر میرے پاس 2 گلاس چاول تھے تو 3.5 گلاس, جس گلاس سے میں نے چاول میجر کیے تھے نا اسی گلاس سے جو ہے میں پانی میجر کر کے 3.5 گلاس پانی ڈالوں گی. جب پانی کو بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر میں چاول سوک کیے ہوئے جو آدھے گھنٹے سے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال کے, چاولوں کا پانی بالکل خشک ہو جائے گا تو پودینہ ڈال کے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے دم دے دوں گی. تو میری کڑھائی بھی تھی جیسے کہ میں نے دم پہ رکھی ہوئی تھی, تو اس کے اندر میں نے ہری مرچیں اور دھنیا وغیرہ ڈال کے اس کو بھی کر دیا ہے فائنل. چاولوں کو بھی 10 منٹ بس میں نے دم دیا تھا, اور اس کا بڑا اچھا ان ساری مکس سبزیوں کی وجہ سے نا کلر آیا. تو یہ تھی جی فائنل لک میرے چاولوں کی اور سیخ کباب کی. مسٹ ٹرائی ریسیپیز ہیں, ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس یہ سب کھانا وانا سرو کر کے شام میں ہم نکل گئے تھے آئس کریم کھانے, اور یہیں پہ میں آج کے ولاگ کو کر دیتی ہوں اینڈ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کر دیجیے گا لائک اور چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب, زیادہ سے زیادہ لوگوں